الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جمعہ کے روز دوران خطبہ خاموش رہنے اور کلام کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے گیا، لیکن جب بھی کوئی نمازی مسجد میں آیا اس نے سلام کیا اور نمازیوں نے سلام کا جواب دیا، بلکہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اس نے بھی سلام کا جواب دیا، اور جب خطبہ شروع ہوا تو بعد میں آنے والے نمازی نے سلام کیا اور خطیب نے آہستہ سے اس کا جواب دیا۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، دوران خطبہ آنے والے شخص کو خاموش رہنا چاہیے اور کسی دوسرے کے ساتھ کلام کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ کسی شخص کو خاموش کرانے کے لیے بھی کلام نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص بھی ایسا کرتا ہے اس نے لغو اور فضول کام کیا، اور جس شخص نے فضول اور لغو کام کیا اس کا جمعہ ہی نہیں ہوا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز خطیب کے خطبہ کے دوران اگر آپ نے اپنے ساتھی کو خاموش ہونے کا کہا تو آپ نے لغو اور فضول کام کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 892، صحیح مسلم حدیث نمبر 851۔ اور اسی طرح شرعی سوال کا جواب دینا بھی ممنوع ہے، چہ جائے کہ کسی دنیاوی امور میں کلام کی جائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو خطاب کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کی اور میرے پہلو میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہا، اے ابی، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ تو ابی رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پھر ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھ سے بات نہ کی، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مجھ سے کہنے لگے، آپ کو اس جمعہ سے کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے جو آپ نے لغو کام کیا ہے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ سے فارغ ہو چکے تو میں نے آ کر انہیں یہ سب کچھ بتلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابی بن کعب نے سچ کہا ہے، جب تم اپنے امام کو خطبہ دیتے ہوئے سنو تو اس کے خطبہ سے فارغ ہونے تک خاموشی اختیار کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1111، مسند احمد حدیث نمبر 20780، اور علامہ بوصیری اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ صفحہ نمبر 338 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث جمعہ کے روز امام کے خطبہ کے دوران خاموش رہنے اور کلام کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہر علاقے کے فقہاء میں خطبہ سننے والے کے لیے دوران خطبہ خاموش رہنے کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاستذکار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 43۔ بعض نے شذوذ اختیار کرتے ہوئے وجوب کی مخالفت کی ہے اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ خطبہ میں خاموش رہنے کے حکم کے متعلق ابن رشد رحمہ اللہ کا کہنا ہے، اور جو لوگ اس خطبہ کے وقت خاموش رہنے کو واجب قرار نہیں دیتے، مجھے ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل معلوم نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اس حکم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم دلیل بن جاتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کے نزدیک اس آیت کے مفہوم کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے خاموش رہنا واجب نہیں، لیکن اس استدلال میں کمزوری ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389۔ ضرورت یا مصلحت کی خاطر اس سے نمازیوں کا امام کے ساتھ اور امام کا نمازیوں کے ساتھ کلام کرنا استثناء ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ ایک روز جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مال اور جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور بچے بھوکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے، اس دن بارش ہوئی اور اس کے دوسرے دن اور تیسرے دن اور چوتھے دن، حتیٰ کہ اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی، اور وہی یا کوئی اور اعرابی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر منہدم ہو رہے ہیں اور مال غرق ہونے لگا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 891، صحیح مسلم حدیث نمبر 897۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے نماز تحیۃ المسجد ادا کی ہے؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھ کر 2 رکعت ادا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 888، صحیح مسلم حدیث نمبر 875۔ اور جو شخص اس طرح کی احادیث سے یہ استدلال کرے کہ نمازیوں کا آپس میں بات کرنا جائز ہے اور خاموشی اختیار کرنا واجب نہیں، تو اس کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور انہوں نے جو اس سے حجت پکڑی ہے، احتمال ہے کہ یہ امام کے ساتھ کلام کرنے والے کے ساتھ خاص ہو، یا پھر جس سے امام کلام کرے، کیونکہ اس سے خطبہ سننے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا تھا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو اس وقت سوال کیا جب جناب عمر خطبہ دے رہے تھے کہ کیا آپ نے نماز پڑھی؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ ان کی روایات کو اسی معنی پر محمول کیا جائے تاکہ روایات کے درمیان جمع اور تطبیق ہو جائے، اور کسی دوسرے شخص کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ امام کا کلام خطبہ کی حالت میں کسی مصلحت کے تحت ہوتا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کا کلام ایسا نہیں ہوتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85۔ اور رہا مسئلہ چھینک والے اور سلام کا دوران خطبہ جواب دینا، تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جب تو نے اپنے ساتھی کو خاموش ہونے کا کہا، ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں چھینک اور سلام کا جواب دینے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض اہل علم نے خطیب کے دوران خطبہ چھینک والے اور سلام کا جواب دینے کی رخصت دی ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ کا قول یہی ہے، اور تابعین وغیرہ میں بعض اہل علم نے اسے ناپسند کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہی ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کی فتاوی جات میں ہے، علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق دوران خطبہ چھینکنے والے اور سلام کا جواب دینا جائز نہیں، ان دونوں سے کلام ہوئی ہے، اور حدیث کے عموم کے مطابق دوران خطبہ کلام ممنوع ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 242۔ اور ایک دوسرے فتوے میں ہے، جمعہ کے روز دوران خطبہ آنے والا شخص جب خطبہ سن رہا ہو تو اس کے لیے سلام کی ابتدا کرنی جائز نہیں، اور دوران خطبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے افراد کے لیے بھی سلام کا جواب دینا جائز نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 243۔ اور ایک دوسرے فتویٰ میں ہے، جب خطیب جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو دوران خطبہ کلام کرنا جائز نہیں، لیکن کسی سبب کی بنا پر اگر کسی شخص سے خطیب مخاطب ہو تو وہ کلام کر سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 244۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، دوران خطبہ سلام کرنا حرام ہے، اس لیے دوران خطبہ مسجد میں آنے والے شخص کے لیے سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور سلام کا جواب دینا بھی حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 100۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی قائل یہ کہے خاموش رہو، یہ لغوی طور پر تو لغو اور فضول شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لغو اور ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ اہم کی ترجیح کے لیے ہے، وہ یہ کہ خطبہ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے، اور یہ دوران خطبہ امر بالمعروف سے زیادہ اہم ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر جو چیز بھی امر بالمعروف کے مرتبہ میں ہو اس کا حکم بھی امر بالمعروف والا ہی ہوگا، اور اگر وہ چیز رتبہ میں اس سے کم ہو تو وہ کیسے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بالاولیٰ اور زیادہ ممانعت کے لائق ہوگی، اور شرعاً یہ لغو اور فضول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاجوبۃ النافعہ صفحہ نمبر 45۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، خطبہ جمعہ میں حاضر ہونے والے شخص پر امام کا خطبہ سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، اس کے لیے دوران خطبہ کلام کرنا جائز نہیں، لیکن جو شرعی دلیل میں خطیب کے ساتھ کلام کرنا استثناء ہے، یا امام کی کلام کا جواب دینا، یا جس کی ضرورت پیش آ جائے، مثلاً کسی نابینے شخص کو گرنے سے بچانا وغیرہ، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بھی اسی ممانعات میں شامل ہے، کیونکہ امام کے ساتھ بھی اس کلام کی اجازت ہے جس میں کوئی مصلحت یا ضرورت ہو، اور سلام کرنا اور اس کا جواب دینا اس میں شامل نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام کے لیے بغیر کسی مصلحت کے مقتدی سے کلام کرنا جائز نہیں، لہذا ضروری ہے کہ اس کی بات کسی مصلحت کے لیے ہو، چاہے وہ نماز سے متعلق ہو
یا کسی اور ایسی چیز سے جس میں بات کرنا مناسب ہو، لیکن اگر امام بغیر مصلحت کے بات کرے تو یہ جائز نہیں، اور اگر کسی حاجت اور ضرورت کی بنا پر ہو یہ بالاولیٰ جائز ہے۔ ضرورت میں یہ ہے کہ دوران خطبہ سامع پر کسی جملہ کا معنی مخفی رہ جائے تو وہ سوال کر سکتا ہے، اور یہ بھی ضرورت میں شامل ہے کہ امام اور خطیب کسی آیت میں غلطی کر رہا ہو جس سے معنی بدل رہا ہو، مثلا آیت کا کچھ حصہ ہی رہ جائے تو مقتدی اس کی تصحیح کر سکتا ہے۔ اور مصلحت ضرورت سے کم درجے کی چیز ہوتی ہے، مثلا لاؤڈ سپیکر کی آواز خراب ہو جائے تو امام بول کر سپیکر صحیح کرنے والے کو مخاطب کر سکتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کو دیکھیں کیا خرابی پیدا ہوئی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 140۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 45651۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔